أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ ہماری 11ویں پارے کی سورہ توبہ ہے، جو کہ ہم کنٹینیو ہے ابھی ہماری، جس کی آج آیت نمبر 111 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، 111 آیت یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، اور آئی ہوپ جب آپ لوگ اسلامک اسکالرس کو سنیں گے نا، وہ اس کا ریفرنس بہت دیتے ہیں۔ آپ اس طرح سے ہی اس کو آج پڑھیں کہ اس کا حوالہ بہت سارے اسلامک اسکالر ضرور دیتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کا۔ تو 111 شروع کرنے سے پہلے ذرا سا ہم اپنا دیکھ لیتے ہیں نا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں آپ اپنی ہی مثال لیں، اب آپ لوگ جب شاپ جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شاپ جاتے ہیں، ہم وہاں یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ پیسے لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنی پسند کی چیز لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ ایک انسانی سوچ ہے کہ بھی یہ سودا ہے نا، کہ بھی آپ نے ایک ہاتھ سے لیا، دوسرے ہاتھ سے آپ کو چیز مل گئی، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو انسانی سوچ کے مطابق ایک ہمیں مثال جو ہم اپنے بھی اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ اچھا، اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت بھی دی ہے، ذہنی صلاحیت بھی ہم سب کے پاس ہے، جسمانی قوت بھی ہم سب کے پاس ہے۔ اچھا، ہاتھ موو کر سکتے ہیں، جسم موو کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کر رہے ہیں نا۔ یہاں پر ہم قرآن میں بھی اس چیز کا مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سمجھایا ہے کہ ایسے کرو کہ بھئی یہ جو تمہیں میں نے مال دیا ہے اور تمہیں نفس دیا ہے، یعنی نفس کی آزادی بہت بڑا امتحان ہے کہ میرا دل کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ نفس کی آزادی ہے، جسم کی بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ اس کو میری فرما برداری میں لگا دو، ٹھیک ہے نا؟ اس مال کو، اس نفس کو، اس جسم کو، اس طاقت کو، اس مال کو، اس اولاد کو، یعنی وہ تمام نعمتیں جو اس وقت مجھے دی گئی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر دو۔ اچھا، اب یہاں اگرچہ یہ ادھار کا سودا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ریٹرن تو ایک دم نہیں ملتا، اس کا ریٹرن یہی ہے کہ بھئی آپ نے اللہ کے لیے سب لگا دیا، تو یہ دراصل ادھار کا سودا ہے جو کہ اس دنیا میں، لیکن اس کا عہد اس آیت میں آ گیا کہ تم یہاں کرتے چلے جاؤ، لیکن اس عہد کو پورا کرنا یہ اللہ کے ذمے ہے۔ گویا کہ یہ ادھار کا سودا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کو پورا کرنا یعنی ہمارا پورا توکل ہونا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، کہ یہاں پر میں جو اپنا مال، جو اپنی اولاد، جو اپنی طاقت، جو اپنی ذہنی صلاحیت اللہ کے لیے لگا رہا ہوں، مجھے اس کا ریٹرن ملنا ہے اور یہ اللہ کے ذمے ہے۔ تو گویا ہے تو ادھار کا سودا، لیکن پختہ یقین کیا ہے؟ وہ اس آیت کے اندر ہے کہ اللہ کے ذمے ہے اب اس وعدے کو پورا کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اس وعدے کو پورا کرنا کیا ہے؟ اس وعدے کے پورا کرنا یہی ہے کہ آپ دنیا میں قربانیاں دیں، یہاں صبر کریں، یہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہم زندگی گزاریں، پھر یہاں مرنے کے بعد پھر جو انعام ہے وہ آخرت میں ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں اس توکل اللہ پہ بات کی جائے گی، اور یہاں اس یقین، اللہ پہ یقین، آخرت پہ یقین۔ تو اس کی یہ آیت ہے کہ گویا کہ سچویشن میں تو ایسے ہی دکھے گا کہ بھئی یہاں دنیا کا معاملہ تو فٹافٹ ہوتا ہے، ادھر دو ادھر لے لو، ایسے ہی ہوتا ہے نا معاملہ، ایک ہاتھ سے دیا، دوسرے ہاتھ میں آپ کو آپ کی پسند کی چیز مل جاتی ہے۔ یہاں پر کیا معاملہ ہے، یہاں اسی بات کا ڈسکس کیا جائے گا، اور یہی آیت ہمیں اتنی خوبصورت ہے جو کہ یہ بتائی جائے گی کہ ہے تو ادھار کا سودا، لیکن اس عہد کو پورا کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ رائٹ، یہ کلیئر ہو گیا؟ اور یہ بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ ہم دیکھیں ماشاءاللہ 11ویں پارے پہ ہیں، اور ایک بات ہے جو مسلسل سے قرآن میں سمجھائی بھی جاتی ہے اور ایک بات کہی بھی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بھئی تمہاری لائف تو پلانڈ ہے، یعنی آپ سے اور مجھ سے پوچھ کے تو نہیں یہاں بھیجا گیا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اپنی پلاننگ کے مطابق مجھے بھیجا، ٹھیک ہے نا؟ کہ اس تاریخ کو فلاں اس میں اس صدی میں ان لوگوں نے جانا ہے، یہ بھی پلان تھا، ماں باپ بھی پلان تھے، آگے اولاد بھی وہ بھی پلان تھی۔ اچھا، زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن ساری اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے مطابق وہ آزمائشیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، لیکن یہاں پر بیسکلی ایک ہی اختیار ہے، وہ جو آزادی جس کو کہا گیا ہے نا کہ جس پہ یہ پوری دنیا میں جو فساد ہونے لگا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ نفس کی آزادی، کہ نفس دیا ہے، یہ جو اتنی آزادی ہے اور نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے یہ بھی پڑھ لیا ہمارے تو جسم پہ بھی ہمارا اختیار نہیں، صحیح ہے نا؟ کیسے وہ ہم بچپن کے بعد جوانی، جوانی کے بعد نہ چاہنے کے باوجود بڑھاپے نے آنا ہے،
ٹھیک ہے نا, اختیار تو وہاں پر بھی نہیں ہے. ناخن کتنی تیزی سے بڑھتے ہیں, وہاں بھی اختیار نہیں ہے, یعنی جسم پر بھی نہیں ہے, لیکن نفس کی آزادی دی گئی ہے اور یہ جسمانی طاقت دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا, جسمانی قوت کون سا, جوانی کا وقت, جوانی میں ہر چیز کیسے بھرپور طریقے سے ہوتی ہے, وقت بھی ہوتا ہے, پیسہ بھی ہوتا ہے, طاقت بھی ہوتی ہے. اس وقت کو اور اس مال کو اللہ کے لیے لگا دینا, یہ اختیار ہے. اور اس کو گائیڈ لائن بھی بتا دی گئی کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. یہ دیکھیں, ہر چیز, ہر ہم نے شریعت کا حکم بڑھا ہے کہ اپنی مرضی سے نہیں کرنا. ہاں ٹھیک ہے, اس کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق لگا دو, اس وقت کو بھی لگا دیں, ان صلاحیت کو بھی لگا دیں, اس جسمانی قوت کو بھی لگا دیں, تو پھر دیکھیں یہ ایمان کی کنڈیشن آ جاتی ہے. اور جب ہم اس کے اینٹی چلتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. پھر دیکھیں وہ کتنے انعامات بھی ہم نے پڑھے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعید بھی بتائی ہے کہ ٹھیک ہے, جب نافرمانی کرو گے تو آنا تو تم نے میرے ہی پاس ہے. ٹھیک ہے نا, اس ساری سچویشن کو ذہن میں رکھیں اور پھر یہ آیت پڑھیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گی کہ اس آیت میں بیسکلی جو ہے وہ ایمان باللہ ہے, ایمان بالآخرت ہے, اور توکل اللہ ہے, کہ آپ کو اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے. کیا ہے وہ جو توکل اللہ آتی ہے, وہ کیسی کنڈیشن ہے کہ آپ اپنے آپ کو لگا رہے ہیں, آپ صبر کر رہے ہیں, لیکن آپ اس امید پہ کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا مجھے اس کا صلہ دیا جائے گا, کیونکہ یہ تو میرے اللہ سے وعدہ ہے, یہ تو میری کمٹمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تو اپنے ذمہ لے لیا ہے. رائٹ, اب یہ والی آیت شروع کریں اور اب اس کو پڑھیں. چلیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ, یقیناً اللہ نے, ان اللہ اشترا, یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے, من المؤمنین, مومنوں سے, انفسہم و اموالہم, ان کی جانوں کو بھی ان کے مالوں کو بھی, بِأَنَّ لَهُم, بدلے اس کے کہ بے شک, لہم ان کے لیے ہے جنت. ان کا کیا بدلہ ہے, وہ جنت ہے, اس مال کے بھی بدلے اور اس جان کے بھی بدلے. یقاتلون, وہ مومن لڑتے ہیں, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, فیقتلون, وہ قتل کرتے ہیں, ویقتلون, وہ قتل کیے بھی جاتے ہیں. یہاں آپ لوگ ضرور اپنے ہاتھ میں پینسل رکھیں, جیسے ہے فیقتلون, تو وہ قتل کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں, آپ لوگوں نے سورہ انفال پڑھ لی ہے, کیا نا, ان لوگوں نے بھی 70 سرداروں کو مارا نا. اس وقت اتنی طاقت تھی, اللہ کے حکم سے مومنین صادقین نے بھی تو پھر مارا نا. ٹھیک ہے نا, وہ قتل کرتے بھی ہیں. وہ یقتلون, اور وہ قتل کیے بھی جاتے ہیں. کیسے, سورہ آل عمران میں ہم نے آدھی جو ہے وہ غزوہ احد پر ہے. غزوہ احد میں کیا ہوا, 70 صحابہ مارے گئے. ٹھیک ہے نا, وہ قتل کرتے بھی ہیں, وہ قتل کیے بھی جاتے ہیں. وعدن, یہ وعدہ ہے, علیہ, اس اللہ کے ذمے ہے, حقاً, یہ سچا وعدہ ہے, فی التوراتی والانجیل والقرآن, یہی وعدہ تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے. کلیئر ہو گیا نا. یعنی آج کے یہود, کیونکہ یہ آج اپنی اسی بات کر رہے ہیں کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں, ہم تورات کے ماننے والے ہیں, لیکن حضرت موسیٰ کے دور کے جو مومنین صادقین ہیں, وہ ضرور انہوں نے اس وقت اس قانون پہ عمل کیا تو وہ جنتی ہیں, لیکن اسی طرح انجیل والے ہیں. ٹھیک ہے, جب حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جو حواری کہلائے جاتے ہیں, اس وقت انہوں نے جو اپنی جانیں اور مال پیش کیا تو وہ انجیل میں بھی تھا. لیکن رائٹ ناؤ اب قرآن ہے, اب آخری آسمانی کتاب قرآن ہے, تو اب لازم ہے ان یہودیوں کے لیے بھی, عیسائیوں کے لیے بھی, کہ وہ اس پہ ایمان لائیں, کیونکہ اب جو آخری آسمانی کتاب ہے وہ قرآن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وعدہ تورات میں بھی تھا, اس میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا. ومن اوفا, اور کون, دیکھیں کیسے کوشچن ہے, ومن, اور کون, اوفا, زیادہ پورا کرنے والا ہے, بعہدہ, اپنے عہد کو, من اللہ, اللہ سے بڑھ کر. ٹھیک ہے نا. فاستبشروا, لہٰذا تم خوش ہو جاؤ, ببایعکم, اپنے اس سودے پر, یعنی یہ جو بیعت ہے یہ سودا ہے, اس پہ تم خوش ہو جاؤ. اگرچہ اس وقت ادھار کا سودا ہے, لیکن اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے اس کو پورا کرنا. اچھا, یہ جو ہے نا ببایعکم, اس سودے پر, یہ بہت گہرا لفظ ہے. اس پہ آپ لوگ لکھ رہے سورہ فتح آیت 10 پہ نا, اس کا بہت ڈیٹیل آئے گا, لیکن ابھی آپ لوگ صرف ریفرنس ضرور لکھ لیں کہ یہ بیعت کے معاملے میں بہت ڈیٹیلڈ آیت ہم سورہ فتح میں پڑھیں گے. لیکن یہاں پر یہ جتنا ہے اتنا ہی اس کا ترجمہ کریں گے کہ بھئی اللہ سے بڑھ کے کون ہے جو اپنا وعدہ پورا کرے گا, لہٰذا تم خوش ہو جاؤ, ببایعکم, اپنے اس سودے پر, الذی, وہ جو, تم نے سودا کیا, بھی, اس اللہ سے, وذالک, اور یہی ہوا وہ, یہی ہے فوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی آج آپ کی اور میری لائف پیٹرن میں یہ چیز آ جائے تو دیکھیں یہ یقین ہے, آخرت پہ بھی یقین ہے, اس آیت میں اللہ پہ بھی یقین ہے. اچھا, اس میں اپنا مال بھی لگے گا, اپنی جان بھی لگے گی, لیکن اس وعدے کے ساتھ لگے گی کہ اللہ نے کہا فاستبشروا, خوش ہو جاؤ اپنے اس سودے پر. ٹھیک ہے نا.
आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को ये क्लियर हो गई होगी। चलें आयत नंबर 112 देखें, अत्ताइबूना। अच्छा, इस आयत में 9 क्वालिटीज की बात आएगी, आप लोग जरूर पेंसिल रखा कर अपने हाथ में। आयत नंबर 112 में 9 खसूसियत जिसको कहते हैं उसकी बात आएगी। अच्छा, वो जो 9 है उनमें से मैं 6 को मैंने अलग किया है, 3 को अलग किया है, ठीक है। पहले 6 का निशान लगाएं, फिर 3 का लगाएं। आयत नंबर 112 में देखें, अत्ताइबूना, वो मोमिन जो बहुत तौबा करने वाले हैं। आबिदूना, वो मोमिन जो बहुत इबादत करने वाले हैं, ठीक है ना। नंबर 3 हामिदूना, वो ऐसी इंसानी शख्सियत जो बहुत हमद करने वाली है, ठीक है ना। ये वही क्वालिटीज है ना जो हम अपने अंदर डालें। जैसे बहुत मोमिन कौन है, बहुत तौबा करने वाला, बहुत इबादत करने वाला, नंबर 2। नंबर 3 हमद करने वाला। अच्छा, नंबर 4 अस्साइहूना, रोजा रखने वाला। अच्छा, अस्साइहूना में अभी आपको इस पर डिस्कस करती हूँ। अस्साइहूना रोजा रखने वाले, और राकिऊना रुकू करने वाले, अस्साजिदूना बहुत सिजदा करने वाले। अच्छा, ये 6 तो औसाफ हमने दिख ली ना। ये 6 औसाफ क्या हैं? ये जो 6 औसाफ हैं ये इंसानी शख्सियत बन जाती है ना। देखें, एक इंसानी शख्सियत जब दिखती है तो अगर उसमें ये वाली बातें हैं तो ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा मोमिन तो वो है जो कौन है, नंबर 1 बहुत तौबा करने वाला है, नंबर 2 इबादत करने वाला है, अल्लाह की बंदगी करने वाला है, नंबर 3 अल्लाह की हम्द करने वाला है, नंबर 4 रोजे रखने वाला है, फिर रुकू करने वाला है, और नंबर 6 है सिजदा करने वाला है। अच्छा, यहाँ डॉक्टर इसरार का जो अहम नुक्ता है, उन्होंने कहा है कि अस्साइहून अस्साइहूना को आप लोग सर्कल करें, इसको हमें समझना जरूरी है, क्योंकि कुरान के तर्जुमे में तो ये आ रहा है रोजा रखने वाले। तो उसका इन्होंने बहुत खूबसूरत डिटेल बताया। मैं आपको ये जो बयानुल कुरान में है वही बताती हूँ कि डॉक्टर सरार ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है। उन्होंने ये कहा है कि साइहूना का जो सही मायनी है ना, वो है सियाहत करने वाले। सियाहत से ये ना विजिट, सियाहत करना, टूरिज्म जिसको कहते हैं, सियाहत करने वाले को कहा जाता है साइहूना। लेकिन यहाँ पर इस लफ्ज से ये मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये मतलब लिया गया है कि जो इबादत के लिए घर छोड़ के निकलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो इबादत के लिए घर छोड़ के निकलेगा उसका क्या मतलब है? उसका यही मतलब है ना कि उसने दुनिया की ख्वाहिशों को छोड़ दिया। अच्छा, अभी ये कॉन्टिन्यू है, इसको जहन में रखें। पिछली उम्मतों में, हमसे पहले जो उम्मतें हैं, पिछली उम्मतों में रूहानी तरक्की के लिए लोग लज्जाते दुनियावी को तर्क करके इंसानी आबादी से बाहर निकल जाते थे और जंगलों में चले जाते थे। तो उसको आपको पता है ना, इस टर्म को हम लोग रहबानियत कहते हैं। तो ये अलाउड थी पिछली उम्मतों के लिए, ठीक है ना। अब ये आयत समझ आई कि इसमें राइट नाउ इसका मतलब रखा गया है कि रोजा। अब रोजा भी तो देखें कैसी कंडीशन है, खाना रखा है नहीं खाना, शहवत है नहीं करनी, पीना है नहीं, पानी है नहीं पीना। तो यही होता है ना कि ये सारी दुनियावी आसाइशें इंसान कंट्रोल में आ जाता है। तो यहाँ गो के इसका मतलब लिखा हुआ है रोजा रखने वाले, लेकिन डॉक्टर सर ने कहा है कि साइहूना का मतलब है सियाहत करने वाले, जो निकल जाते हैं, यानी दुनियावी आसाइशों को छोड़ देने वाले। लेकिन इसको जहन में रखें, ये अब हम उम्मत के लिए नहीं है। हम उम्मत के लिए रहबानियत बिल्कुल नहीं है। इस्लाम में ना रहबानियत है और ना सियाहत है, क्योंकि इसका असल वर्ड तो फिर सियाहत आ जाती है। ना सियाहत है ना रहबानियत है। इस पे मैं आपको हदीस बताती हूँ तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हदीस ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर उम्मत के लिए सियाहत का एक तरीका था, ठीक है ना, हर उम्मत के लिए था। लेकिन मेरी उम्मत की सियाहत जो है वो जिहाद फी सबिलिल्लाह है, और हर उम्मत की भी एक रहबानियत थी, लेकिन कि मेरी उम्मत की रहबानियत दुश्मन के सामने डट के खड़े होना है। राइट, ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये 6 वो क्वालिटीज हैं जो कि इंसानी शख्सियत बनती है। इससे इंसानी शख्सियत के अंदर एक इंसान इख्तियार करता है तो उसकी इंसानी शख्सियत बन जाती है, जिसमें आई होप साइहूना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी जो सियाहत है उम्मत की वो है जिहाद फी सबिलिल्लाह। ठीक है, ये 6 तो क्लियर हो गया आप लोगों ने, इसको स्लैश कर दें। अच्छा, जो अगली 3 क्वालिटीज हैं वो कौन सी हैं? अगली 3 जो हैं वो इन सिफात की अमली शक्ल है। अब प्रैक्टिकली भी तो अल्लाह ताला को करके दिखाना है ना। अब वो कहे जा रहे हैं कहे जा रहे हैं, वही वाली बात, अल्लाह अकबर की तस्बीह पे तस्बीह है, लेकिन अल्लाह बड़ा है कि वाकई आप प्रैक्टिकली भी दिखा रहे हैं। तो अब ये 6 क्वालिटीज तो आ गई, लेकिन इनको प्रैक्टिकली कैसे दिखाना है, यानी इसकी अमली जद्दोजहद, उर्दू में कहेंगे ना आइन से, अमली जद्दोजहद कैसी है, वो फिर करें 1 2 3। पहली क्या हुक्म आया कि आमिरूना बिल मारूफी, ये वो लोग कौन होते हैं जो नेकी का हुक्म देते हैं, वन्नहूना अनिल मुनकरी, फिर ये बुराई को रोकते हैं, ठीक है ना, यानी मुंह से रोके, हाथ से रोके, दिल से तो कम से कम जरूर
برا مانے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے, نیکی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں اور برائی کو روکنے والے ہوتے ہیں. تیسری کنڈیشن دیکھیں, والحافظون لحدود اللہ, حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی. اللہ کی حدود کی حفاظت کیسے ہے؟ ابھی تک آپ نے جتنے احکامات پڑھے ہیں, دیکھیں ہم نے کتنے پڑھے, ہم نے وراثت بھی پڑھا, ہم نے طلاق بھی پڑھا, ہم نے روزہ بھی پڑھا, ہم نے حج کے بھی پڑھے ہیں, ہم نے مسلسل بقرہ میں, آل عمران میں, نساء میں کتنے احکامات پڑھے ہیں. وہ حدود ہیں, اس حدود کو کراس نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. پہلی 6 کوالٹیز انسانی شخصیت بن گئی. اب اس کی پریکٹیکلی شکل کیا ہوگی؟ عملی جدوجہد کہ نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا. ٹھیک ہے نا. وہ بشری, اور خوشخبری سنا دیجئے, مؤمنین, ان ایمان والوں کو, ان مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے اس کی. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 113 دیکھیں, ما کانا, نہیں ہے لائق, لنبی, کسی نبی کے لیے, والذین, اور نہ ان لوگوں کے لیے جو آمنو, ایمان لائے, ان, یہ کہ ان یستغفروا, کہ وہ اللہ سے بخشش طلب کریں, للمشرکین, مشرکوں کے لیے, ولو, اگرچہ, کانو, وہ ہوں, اولی القربہ, اولی قربہ, قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا. من بعد, اس کے بعد کہ ماں جو تبجنا, واضح ہو گیا ہے, لہم, ان کے لیے, انہم, بے شک وہ, اصحاب الجحیم, کے وہ دوزخی ہی ہیں. یہ میں 113 کا پورا کمپلیٹ با محاورہ پڑھتی ہوں, یہ دیکھیں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان, ان کو بھی کہا جا رہا ہے, نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ استغفار کرے مشرکین کے لیے, خواہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد جبکہ ان پہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں. یہاں اشارہ آپ لوگ بریکٹ میں لکھ لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی طرف ہے, کہ ابو طالب جو ہیں ان کا آخری وقت تک بھی ان کے لیے تھا کہ وہ ایک دفعہ ایمان لے آئیں, وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں. لیکن اب فائنلی ان کی موت ہو گئی نا, فائنلی ہو گئی موت, یعنی موت ہو گئی تو پھر ٹھیک ہے, موت سے پہلے تو آپشن تھا, موت سے پہلے وہ کلمہ پڑھ لیتے تو آپشن تھا. لیکن کیونکہ جب موت ہو گئی اس کے بعد وہ استغفار نہیں کر سکتے. نہ اہل ایمان, نہ نبی کے لیے ہے, نہ اہل ایمان کے لیے ہے. یعنی اہل ایمان کو بھی کہہ دیا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا گیا کہ بے شک تمہارے مشرک والدین ہیں, بے شک تمہارے جو مشرک رشتہ دار ہیں, ٹھیک ہے, جب وہ زندہ تھے تم نے ضرور ان کو دعوت دی, لیکن ان کی موت کے بعد پھر بے شک وہ جتنے تمہارے قرابت دار ہیں, تم ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. کلیئر ہو گیا نا آپ لوگوں کو کہ یہ اچھا, یہ آیت 113, 14, 15 میں چلے گا. ٹھیک ہے, 113, 114, 115 میں یہی بات کہ یہ حکم آ گیا تھا کہ اس سے پہلے جتنے مشرک والدین اور یہ جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے اگر تم مغفرت کی دعا کرتے تھے تو اب نہیں کر دو. کیوں؟ کیونکہ وہ اصحاب الجحیم, وہ دوست کی بن گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس بات کو دیکھیں, ایک قرآن کا انداز ہے نا کہ مزید خوبصورتی سے سمجھانے کے لیے 114 آیت دیکھیں. وما کانا, اور نہیں تھا, استغفار, بخشش طلب کرنا, ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کا, لی ابی ہی, اپنے باپ کے لیے, اللہ, مگر موعدۃ, ایک وعدہ انہوں نے کر لیا تھا اپنے باپ سے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے اپنے باپ سے ایک وعدہ کیا تھا, اس وعدے کی وجہ سے وہ کر رہے تھے. وعدہ, جو اس ابراہیم نے وعدہ کیا تھا, ایاہو, اپنے باپ سے. اچھا, یہاں پر آپ لوگ لکھ لیں سورہ مریم 47, ابھی میں ایکسپلین کرتی ہوں. سورہ مریم 47 لکھیں گے تو پھر یہ آیت سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. فلما, پھر جب, تبینہ, واضح ہو گیا, لہو, اس ابراہیم کے لیے, انہو, کہ بلا شبہ وہ, عدو للہ, یعنی ان کا جو باپ ہے وہ اللہ کے دشمنوں میں سے ہے, تبرأ, تو وہ ابراہیم بیزار ہو گیا, منہ, اس سے. ٹھیک ہے, یعنی آزر, اپنے باپ سے. ان ابراہیم, بے شک ابراہیم, لأوہ, البتہ بہت آہوزاری کرنے والے, حلیم, بہت برد بار تھے. اچھا, یہ تو ہو گئی 114 آیت. 114 پہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ سورہ مریم ہم 47 پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ آیت سمجھ آتی ہے. اب حضرت ابراہیم کے بہت بڑے امتحانات ہیں جو کہ الحمدللہ ہم نے بچپن سے بھی سن رکھے ہیں, ہم نے اپنی اسلامیات کی کتابوں میں بھی پڑھ رکھا ہے اور اپنے بڑوں سے بھی سن رکھا ہے. ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ بہت بڑی آزمائشیں آئیں, ان کے گھر والوں نے انہیں نکالا, ان کی قوم نے ان کو نکال دیا, وقت کے بادشاہ نمرود نے آگ کے الاؤ میں ڈال دیا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے ایک کا ذکر ہے, ایک امتحان کا ذکر ہے. یہ کون سا امتحان ہے؟ یہ امتحان جو ہے وہ سورہ مریم 47 کے اندر ہے.
ٹھیک ہے. اچھا اس میں کیا امتحان آیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کے والد کون ہے؟ آزر ہے. یاد ہے آپ لوگوں کو سورہ نام میں ہم نے پڑھا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا ڈیٹیل سے کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ عراق میں کے شہر ار میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد ہی اپنے ہاتھ سے بت تراشتے تھے، اور حتیٰ کہ جب ان کے بیٹے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کیا، تو ان کے والد نے اس بنا پر اپنے بیٹے کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا. ٹھیک ہے نا. جب انہوں نے گھر سے نکالا تو اس وقت حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ سورہ مریم آیت 47 انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی درخواست کرتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے. کیونکہ وہ زندہ تھے نا، ٹھیک ہے نا، جب تک زندہ ہے تب تک تو دعوت دی اور تب تک استغفار بھی کی، اور آپ کے لیے بخشش کی درخواست کرتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے. تو اب آپ لوگوں کو سمجھ آیا یہ اس وعدے کا ذکر ہے، یعنی انہوں نے نکلتے ہوئے کیونکہ یہ بات کہی تھی، اس وعدے کا ذکر اس آیت میں آتا ہے سورہ بقرہ 114 میں، کہ نہیں تھا اس کا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے باپ کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر جو اس نے کر لیا تھا. ٹھیک ہے نا. سورہ مریم 47 ہم نے ترجمہ پڑھا تو ہمیں سمجھ آیا کہ اچھا وہ ایک وعدہ انہوں نے کر لیا تھا، لیکن جب وہ موت ہو گئی، جب ان کی موت واقعہ ہو گئی تو پھر کیا کنڈیشن ہے؟ پھر اگلا حصہ دیکھیں. اور جب آپ علیہ السلام پہ واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے اس سے اعلان بیزاری کر دیا. یقیناً ابراہیم بہت درد دل رکھنے والے اور حمیل الطبع انسان تھے. ٹھیک ہے نا. یہ کلیئر ہو گیا نا کہ تب تک انہوں نے کی، لیکن کیونکہ انہوں نے دیکھا وہ تو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں ان کی موت واقعہ ہو گئی تو ٹھیک ہے اب تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 114 دیکھیں. وما کانا اور نہیں ہے اللہ لیدل کہ گمراہ کرے قومن کسی قوم کو بعد اس کے بعد اس کے کہ ہداہم کہ اس نے ہدایت دی ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبینا واضح کر دے لہم ان کے لیے ما یتقون وہ چیزیں جن سے وہ بچیں. ان اللہ بے شک اللہ بکل شیء علیم اللہ ہر چیز پہ خوب جاننے والا ہے. تو 115 آیت تو کلیئر ہو گئی نا کہ یہ تب تک نہیں عذاب آتا، ایک بات تب تک نہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی جب تک کہ اللہ نے ذمے اپنے لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو واضح ہو جاتی ہے. یعنی ابو طالب ان کو بھی واضح ہو گئی تھی، ابو جہل ابو لہب ان کو واضح تھی، ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی. ٹھیک ہے. اس کے باوجود پھر وہ گمراہی انہوں نے چوز کی. ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود جبکہ ان کو ہر بات واضح ہو گئی تھی، یبینا واضح کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کہ وہ اس چیز سے بچیں، لیکن جب نہیں بچتے پھر دیکھیں پھر تو وہ عذاب کی شکل اور کل کو آخرت کے عذاب اور پھر وہ سزا پھر وہ ان کو ملے گی. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ان کو کلیئر ہو گئی تھی، ایک ایک بات ان کو واضح ہو گئی تھی، ان کے دلوں نے گواہیاں دے دی تھی. لیکن ابو طالب کا کیا معاملہ تھا؟ ابو جہل ان کے سر پہ کھڑا تھا. ابو جہل نے بھی آخری وقت تک کوشش کی کہ یہ آبائی دین نہیں چھوڑیں گے، تو یہ پریشر تھا نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز تھی کہ وہ چاہتے تو اپنے بھتیجے کی بات پہ ایمان لے آتے، کہہ دیتے اور کلمہ کہہ دیتے، نہیں ایمان لائے وہ. ٹھیک ہے نا. جبکہ بات واضح ہو گئی تھی ان پر بھی. تو ٹھیک ہے نا. 113 114 115 مکمل ہو جاتی ہیں، یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. یعنی کہ اہل ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم آ گیا تھا کہ ابھی تک تم لوگ رشتے داروں کے لیے دعا کر رہے تھے، لیکن اب کیونکہ یہ جنمی ہو گئے ہیں، ان کی موت واقعہ ہو گئی ہے، تو اب ان کے لیے استغفار نہیں ہے. لیکن یہ رائٹ ناؤ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب تک ایک غیر مسلم ہے اس کو دعوت دینا، اس کو ہر بات ہر طریقے سے سمجھانا لازمی ہے. لیکن مرنے کے بعد پھر اس کی جبکہ موت واقعہ ہو گئی شرک پر، تو پھر یہ ایک اعلان ہے کہ پھر اب اس کی مغفرت کی دعا اور اس کی استغفار کی دعا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن جب تک زندہ ہے تو اس کو ضرور دعوت دیں. آیت نمبر 116 ان اللہ بے شک اللہ لہو اسی کے لیے ہے ملک و بادشاہت آسمانوں کی والارض اور زمین کی، یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. ٹھیک ہے. آیت نمبر 117 دیکھیں. لقد البتہ تحقیق لقد تاب اللہ البتہ تحقیق توجہ فرمائی اللہ نے علی النبی جی نبی پر والمہاجرین مہاجرین پر والانصاری اور انصار پر الذین اور وہ مہاجر وہ انصار جنہوں نے اتبعوہ اتباع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فی ساعت العسرتی. یہ اس کو ضرور سرکل کریں. تنگی کی گھڑی. تنگی کی گھڑی کون سی ہے؟ یہ تبوک ہے. غزوہ تبوک کو ہی کہا گیا ہے. اس کو آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا، میں نے بتایا تھا جیش العسرۃ. اس کو یہ اسی نام سے مشہور ہے کہ یہ بہت لمبا بہت سخت سفر تھا اور قحط کا زمانہ تھا، شدید گرمی تھی اور اتنا لمبا طویل سفر تھا.
اور یہ اس میں کس نے ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ان مہاجرین نے بھی، ان انصار نے بھی، اور وہ جنہوں نے اتباع کیا آپ کا. من بعد، اس کے بعد کہ ما قادہ قریب تھا، یزیغ ٹیڑے ہو جاتے، قلوب دل، فریقن ایک فریق کے، منہم ان میں سے، ثم پھر تاب علیہم اللہ نے توجہ فرمائی ان پر، انہ بہم بلا شبہ وہ اللہ ان پر رؤوف الرحیم بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ آپ لوگ یاد کریں، ہم نے غزوہ احد میں بھی پڑھا تھا، جس میں دو گروپس کا ذکر آیا تھا، بنو سلمہ اور بنو حارثہ کا، کہ ایک دم ان کے دل ذرا ہوئے پریشان، لیکن اللہ نے ان کو ہمت دی. تو ممکن ہے اس میں بھی اشارہ انہی لوگوں کی طرف ہوگا، ان مومنین کی طرف ہوگا، کہ ان کے دل تو ایک تھوڑی دیر کے لیے کمزوری آئی ہوگی، لیکن اللہ نے ان کو پر توجہ فرمائی، اور اللہ شفیق ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. اچھا، اب جو آیت 118 پھر آپ لوگ یاد کریں، میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا آیت 118 پہ 106 لکھ لیں، اور 106 کے سامنے 118 رکھ لیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے 106 کا مزید ایکسپلینیشن نہیں دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں 106 کو، کہ 106 میں اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ بتایا تھا. اچھا، آپ کو یاد ہے وہ جو عذر پیش ہونے کا تھا، کوئی جھوٹ بول رہا تھا جو منافقین تھے. اچھا، پھر ہم نے ابو لبابہ کا پڑھا جنہوں نے اعتراف کر لیا. اسی طرح 3 اصحاب کا معاملہ ہے، 3 بڑے جلیل قدر صحابہ کا معاملہ آ گیا تھا، جو کہ آیت نمبر 106 میں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیے ہیں، کہ یا تو انہیں عذاب دے گا یا پھر ان کی توبہ قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ان 3 صحابہ کا معاملہ ہے. میں آپ کو سیرت میں سے یہ پڑھ کے بتاتی ہوں، تو آپ لوگوں کو 118 کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں ان کے نام پہلے بتاتی ہوں. ان کے 3 صحابہ کے نام ہے: کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک صحابی حضرت کعب بن مالک، کعب کاف عین بے، کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، جو کہ یہاں پہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ پورا ڈیٹیل سے واقعہ. یہ تینوں حضرات سچے مسلمان تھے، مہم پر جانا چاہتے تھے مگر سستی کی وجہ سے تاخیر کر بیٹھے، اس طرح وہ جانے سے رہ گئے. ٹھیک ہے نا، رہ گئے. حضرت کعب بن مالک خود فرماتے ہیں، میں اس زمانے میں بہت صحت مند تھا، بہت خوشحال تھا، میری اونٹنی بھی بہت توانا اور تیز رفتار تھی، سستی کی وجہ سے لشکر کے ساتھ روانہ نہ ہو سکا. تو میرا خیال تھا کہ میں آج کل میں روانہ ہو جاؤں گا تو رستے میں لشکر سے جا ملوں گا. میں اسی طرح سوچتا رہا اور روانہ نہ ہو سکا، حتیٰ کہ وقت نکل گیا. پھر ایک دن مجھے احساس ہو گیا کہ میں کتنی بھی کوشش کر لوں میں لشکر کے ساتھ نہیں مل سکوں گا. ٹھیک ہے نا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے تشریف لے آئے، واپس آ گئے. ٹھیک ہے نا، جو 11ویں پارے کی سٹارٹنگ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ نے پیچھے رہ جانے والوں کو بلایا اور ان سے باز پرس شروع کر دی. ٹھیک ہے نا، وہ جس میں منافقین کا نام بھی آتا ہے، سب کا آیا. منافقین نے آپ کے سامنے خوب قسمیں کھا کھا کر بہانے بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتوں کو مانتے رہے. لیکن جب کعب بن مالک کی باری آئی، صحیح ہے نا، سب لائن سے تھے، جب کعب بن مالک کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے تبسم فرمایا. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کعب جو ہیں وہ سچے مومن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کھا کے چھوٹ رہے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے بھی زبان دی ہے، میں بھی بہت سی باتیں بنا سکتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی عذر مانے نہیں تھا. میں ان دنوں جتنا صحت مند تھا شاید پہلے کبھی نہ تھا، میں ان دنوں جتنا خوشحال تھا ویسا کبھی نہ تھا. تو سوائے اس کے کہ شیطان نے مجھے ورغلا دیا اور میں تاخیر کر بیٹھا. اور اسی طرح ان دونوں صحابہ یعنی ان تینوں صحابہ نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، انہوں نے سچ بولا. اب آپ دیکھیں ان تینوں حضرات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا کہ کوئی شخص ان تینوں سے بات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا، بات نہیں کرنے کا کیا مطلب؟ سوشل بائیکاٹ، یعنی ان کا مکمل طور پہ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. ان تینوں کا کتنے دن کیا؟ 50 دن کا سوشل بائیکاٹ تھا. حضرت کعب فرماتے ہیں اس دوران میں ایک دن، اب آپ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور صحابہ کا ڈسپلن دیکھیں اس بات سے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے ان کو جواب نہیں دیا. جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے تم تو جانتے ہو میں منافق نہیں ہوں، تو انہوں نے جواب میں صرف اتنا کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. حتیٰ کہ 40 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ اب بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا، تو بیوی کو بھی علیحدہ کر دیا گیا.
یہاں تک کہ ایک اور بات ہو گئی کہ والی غسان، یعنی یہ بات پھیل جاتی ہے نا، والی غسان، غسان ایریا ہے نا، ایریا کا جو بڑا تھا، والی غسان، ان کی طرف سے ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے، یعنی کعب بن مالک کو ایک خط آیا ہے کہ کہا کہ آپ پر سنا ہے ظلم ہو رہا ہے، آپ بہت باعزت آدمی ہیں، آپ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو ذلیل کیا جائے، تو آپ ایسا کریں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی قدر کریں گے، ہم آپ کو اعلیٰ مراتب سے نوازیں گے۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی، انہوں نے فوراً خط لیا اور اسے تنور میں جھونک دیا، انہوں نے کہا یہ تو شیطان کا ایک اور وار آ گیا، تو انہوں نے شیطان کے اس وار کو ناکام کیا، حتیٰ کہ یہ سزا 50 دن تک چلی۔ 50 دن کے بعد سورہ توبہ آیت 118 پھر نازل ہوئی، وہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش سے نکالا۔ یہ بائیکاٹ جو ہے، جو 50 دن کا تھا سوشل بائیکاٹ، پھر وہ ختم ہوا، پھر اس کے بعد اب یعنی یہ آیت جو ہے 118 آئی تو ان لوگوں کی توبہ تینوں اصحاب کی قبول کر لی گئی۔ ٹھیک ہے، اب میں آیت 118 پڑھتی ہوں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ، اور اللہ نے توجہ فرمائی ان تینوں پر بھی، خلفو، جو چھوڑ دیے گئے تھے، حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیے گئے تھے، رائٹ، 106 لکھنے کہ 106 میں کیا تھا کہ ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، تو یہ چھوڑ دیے گئے تھے حکم الہی کے انتظار میں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب ضاقت، تنگ ہو گئی، علیہم، ان پر، ارض زمین، بما رحبت، باوجود اپنی فراخی کے، وضاقت، اور تنگ ہو گئی، علیہم، ان پر، انفسہم، ان کی اپنی جانیں، وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا، ان، لے کے، لا ملجا، کہ نہیں ہے کوئی جائے پناہ، من اللہ، اللہ کی ناراضی سے، الا، مگر، الیہ، اسی کی طرف، یعنی یہ بات ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ بے شک زمین اتنی کھلی ہے، لیکن ان کے لیے تو اس وقت سوشل بائیکاٹ کتنا سخت تھا، گھر والے، بیوی، کوئی بات نہیں کر رہا، تو وہ تنگ ہو گئی، تو فائنلی ان کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہے، یعنی اسی کی طرف ہے، اسی سے ہی پھر انہوں نے گڑگڑایا اور اسی سے ہی دعائیں کی۔ ثم، پھر، تابا، اس اللہ نے توجہ فرمائی، علیہم، ان پر، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں، ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا وہ تواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اپنے تعلق کو، بے شک کہ ان کی کمزوری تھی، ان سے سستی ہوئی، ان سے کوتاہی ہوئی، لیکن اس آیت میں کیا ہوا کہ اپنا تعلق اللہ سے ہی مضبوط کر لو۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 119 دیکھیں، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے، وکونوا، اور ہو جاؤ، مع الصادقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ۔ تو اس میں نیک لوگوں کی صحبت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی طرف ملو، انہی کے ساتھ رہو، اور کیا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی ضرور ذہن میں رکھا کریں۔ دیکھیں، ہم آج جو انسان اور انسان آپس میں رہ رہا ہے نا، تو انسان ہی ایسا ظالم ہو جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو ڈراتا ہے، یعنی ایک انسان اللہ سے زیادہ نا اس وقت انسانوں سے ڈرنے لگ جاتا ہے، تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اتنی جب چیزیں ہوں گی، لیکن ان سب کو چھوڑ کے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ٹھیک ہے نا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ سچ بولنے والوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے نا، یہاں آپ لوگ لکھ لیں سورہ انعام 71، یہ ہم وہاں بھی پڑھ کر آئے تھے، سورہ انعام 71 میں آیت نمبر 120، ماں کانا، نہیں ہے، لائق، اہل المدینہ، اہل مدینہ کے لیے، ومن، اور نہ ہی ان کے لیے، جو حولہم، جو ان کے ارد گرد ہے۔ یہ آپ لوگ یاد کریں 97، 98، 99 آیت، جس میں نے آپ کو بتایا تھا مدینہ کے ارد گرد کے قبائل، وہاں کے بدوؤں پر بھی اور عرابیوں پر بھی جو آیات آئی تھی، یہ وہ ہے، نہیں ہے لائق اہل مدینہ کے لیے، نہ ان کے لیے جو ان کے آس پاس ہیں، من العرابی، دیہاتیوں میں سے، ان، یہ کہ یتخلفو، کہ وہ پیچھے رہ جائیں جہاد میں، الرسول اللہ، اللہ کے رسول سے، ولا یرغبو، اور یہ کہ نہ جائز ان کے لیے کہ وہ رغبت رکھیں، بے انفسہم، اپنی جانوں کے لیے، ان نفس ہی، اس رسول کی جان کی، بے پرواہ ہو کر۔ اس کو یہاں سلیش کر دیں تاکہ آپ کو یہ آیت سمجھ آئے۔ دیکھیں، یہ وہی معاملہ ہے 119 کے 120 کے اندر، کہ ہم نے پڑھا تھا نا 3 کیٹیگریز کے بھی، ان میں سے بہت سخت ہیں، نفاق میں بھی سخت ہیں، تو کہنے کو تو وہ بھی ایمان لائے تھے، کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا تھا، تو یہاں اشارہ ان کی طرف ہے کہ یہ کیا صرف اس لیے نہیں نکلے کہ گرمی بہت ہے، سفر بہت طویل ہے، تو اس کا مطلب کیا انہوں نے یہ بات چھوڑ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود تبوک کے سفر میں گئے ہیں، تو انہوں نے بھی وہ سختیاں جھیلی ہیں، انہوں نے بھی صبر کیا ہے، تو یہ کیسے اس بات سے بے پرواہ ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری تکلیفیں اٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام سفر کی
جتنی مشکلیں تھیں وہ اٹھائی. تو یہ جو ہے یہ صرف اس لیے آرام سے بیٹھ گئے اپنی جانوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. ولا یرغبوا بانفسہم, تو ان کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ ان کا رسول تو اتنی تکلیفیں اٹھائے, اور یہ صرف اس وجہ سے یہاں بیٹھ گئے ہیں اپنی جانوں کی پرواہ کرتے ہوئے, اپنی جان کی فکر میں بیٹھ گئے. کیا انہیں رسول کی نہیں فکر ہوئی؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ رسول نے بھی وہ تمام تکلیفیں برداشت کی, وہ تمام سفر کی تکلیفیں جو ہیں یہ جو ہے تمام انہوں نے بھی برداشت کی تھی, اور یہ صرف اپنی آسائشوں کے لیے, اپنی جانوں کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے بیٹھ گئے یہاں پہ, ٹھیک ہے. ذالک کا یہ آپ لوگوں کو آئی ہوپ کلیئر ہو گیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. میں اگر اس کو با محاورہ پڑھ لوں کہ اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد کے بدو لوگوں کے لیے روا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے پیچھے بیٹھ جاتے, اور نہ یہ تھا کہ اپنی جانوں کو آپ کی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے, ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیں, ذالک یہ بانہم, اس لیے کہ بے شک وہ لوگ, لا یصیبہم, نہیں پہنچتی انہیں, ظما, ان کوئی پیاس, ولا نصب, نہ کوئی تھکاوٹ, ولا مخمصۃ, نہ کوئی بھوک, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, ولا یتعون, اور نہیں وہ تہ کرتے, ان کسی مقام کو, یغیظو, جو غضبناک کرے, کفار کو, ولا ینالون, اور نہیں وہ حاصل کرتے, من عدو, دشمن سے, من عدو نیلن, کوئی کامیابی غنیمت, الا مگر کتبہ, لکھا جاتا ہے, لہم, ان کے لیے, بھی, اس کے بدلے, عمل صالح, ہر عمل کے عمل صالح, ان اللہ, بے شک اللہ, لا یضیع, نہیں ضائع کرتا, اجر محسنین, احسان کرنے والوں کا. تو یہ جو ٹوٹل اتنا پورشن ہے نا ذالکہ سے لے کے اینڈ تک, جتنی مشکلات کا ذکر آیا, یعنی کہ ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ پیاس بھی برداشت کی, انہوں نے مشقت بھی برداشت کی, انہوں نے فاقے بھی برداشت کیے, انہوں نے تکلیف بھی اٹھائی اللہ کی راہ میں, تو اس کا کیا رزلٹ ہے؟ تو اہل ایمان جب اللہ کے راستے میں یہ تمام تکلیفیں برداشت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض ان کی نیکیوں کو مسلسل بڑھا رہتا ہے. یعنی اس آیت کا کیا ہوا, انفسہم پہ ہم نے جب سلیش کیا ذالکہ شروع ہو کر اینڈ, پھر ہمیں کیا پتا چلا کہ رستے میں آنے والی اہل ایمان کو جتنی تکلیفیں آئی وہ تمام ان کی نیکیوں کا ذخیرے بنتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس ہر تکلیف کے بدلے ان کو مسلسل ان کی نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے گئے. تعالیٰ ان کے بدلے میں ان کو اتنا زیادہ دے گا, اتنی ان کو ہر تکلیف کے بدلے نیکی ملی. آیت نمبر 121, ولا ينفقون, نہیں وہ خرچ کرتے, اور نہیں وہ خرچ کرتے, نفقتن, کوئی خرچ, صغیرتن ولا کبیرتن, چھوٹا اور نہ بڑا, ولا یقطعن, نہیں تہ کرتے, وادین, کوئی وادی, الا مگر, کتبہ, سب لکھا جاتا ہے, لہم, ان کے لیے, ٹھیک ہے نا. یعنی جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں, کوئی نفقہ, کوئی چھوٹا ہو, کوئی بڑا ہو, تو ہر چیز ان کے اعمال میں لکھ دی جاتی ہے, لیجزیہم, تاکہ جزا دے انہیں اللہ, احسن, کیسا, بہت زیادہ اجر, ما کانو یعملون, اس کی جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی آیت نمبر 120 بھی وہی ہے, 121 بھی یہی ہے کہ ہر 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 عمل کے بدلے جو اہل ایمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت عمدہ جزا دیں گے, کیسے, اس عمل کے جو وہ انہوں نے کیا ہے. آیت نمبر 122 دیکھیں. اچھا 122 کے سامنے آپ 97 لکھ لیں. 97 میں جو ہم نے بدو اور عرابیوں کا پڑھا تھا نا, اس کا حل بتایا جائے گا 122 میں. میں آپ کو تھوڑا سا مفہوم بتا دیتی ہوں. آپ لوگوں کو یاد ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ آیت کہی تھی کہ بھئی یہ اس طرح نہیں ان کی ٹریننگ ہو پا رہی جیسا کہ صحابہ مدینہ کی ہو پا رہی ہے, کیونکہ یہ تو مدینہ میں نہیں رہتے نا, یہ تو ان میں نفاق زیادہ آ گیا, ان میں سختی زیادہ آ گئی ہے, ان بدوؤں میں, ان عرابیوں میں, جبکہ کمپیریٹیولی جو صحابہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو مسلسل ساتھ ہیں, تو ان کی ٹریننگ زیادہ اچھی ہو رہی ہے کیونکہ مسلسل احکامات آ رہے ہیں, تو ان کی ٹریننگ ان بدوؤں سے زیادہ اچھی ہو رہی ہے. تو یہ بدو اب پیچھے رہ رہے ہیں کیونکہ یہ ارد گرد کے قبائل کے لوگ ہیں, تو ان کا حل بتایا جائے گا. یعنی 122 آیت میں اس مسئلے کا حل بتایا جا رہا ہے. اب آپ مسئلے کا حل دیکھیں. وما کانا, نہیں ہے لائک, مومنون, مومنوں کے لیے, لینفروا, کہ وہ نکلیں جہاد کے لیے, کافتن, سارے کے سارے, فلولا نفرا, چنانچہ کیوں نہ نکلا, من کل فرقتن, ہر فرقے میں سے ایک, منہم, ان میں سے, طائفتن, ایک گروہ, لی, کیا دیکھیں اس کو سرکل کریں, لیتفقہو, تاکہ وہ اس کو سمجھ حاصل کریں, فی الدین, دین میں سے, وَلِيُنذِرُوا, تاکہ وہ ڈرائیں, قومہم, اپنی قوم کو, اذا جب رجعوا, وہ لوٹ کر آئیں, الیہم, ان کی طرف, لعلہم یحذرون, تاکہ وہ پیچھے رہنے والے بھی ڈر جائیں. ٹھیک ہے, یہ مسئلے کا حل یہ بتایا گیا کہ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سارے قبائل آ کے مدینہ کے اندر سیٹل ہوں,
یہ تو مشکل ہے. چنانچہ کیا حل بتایا گیا کہ کیوں نہیں نکلا ہر فرقے میں سے ایک گروہ، یعنی وہ تمام قبائل ہیں ان میں سے اب یہ ارینج کیا جائے کہ ان میں سے ایک یا 2-3 افراد سلیکٹ کیے جائیں، ان کو مدینہ بھیجا جائے. ٹھیک ہے نا، کیوں نہیں نکلا ہر فرقے میں سے ایک گروہ. پھر کیا ہے، لیتفقہوا، تاکہ وہ آئیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، صحابہ کے ساتھ رہیں اور وہ دین کو سمجھیں. ٹھیک ہے نا، وہ دین کو سمجھیں. پھر وہ واپس جائیں، لینذروا، پھر وہ ڈرائیں واپس آ کے اپنی قوم کو، تاکہ جب وہ لوٹ کر آئیں تو پیچھے والے بھی ڈریں. تو یہ اس مشکل کا حل بتا دیا گیا 122 آیت میں. ٹھیک ہے نا، کہ اب سب تو نہیں آ سکتے مدینہ میں، یہ ضرور ہے کہ ان میں سے اب گروپس بنے، وہ گروپ رہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت میں رہیں، پھر وہ سیکھیں، پھر وہ صحابہ کے ساتھ بھی رہیں، پھر ان کی تربیت ہو، پھر وہ واپس آئیں ان احکام کو سمجھ کے اور اپنے اپنے علاقے میں جا کے پھر اس کی تعلیم کو عام کر دیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 123 بہت اہم آیت ہے سورہ توبہ کی، 123 آیت. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، قاتلو کو تو آپ لوگ سرکل کریں، تم لڑو، الذین ان لوگوں سے، یعنی اب تم لڑو، تم جنگ کرو ان لوگوں سے جو یلونکم، جو تمہارے ارد گرد کے قبائل ہیں، یعنی اب اس کو سرکل کو بڑے کرتے چلے جاؤ. ٹھیک ہے نا، تمہارے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں، من الکفاری، کفار میں سے، وَلْيَجِدُوا، اور چاہیے کہ وہ پائیں، فیکم غلظتاً، اور وہ تم میں بڑی سختی پائیں، تم لوگوں کے اس رویے میں اور تمہارے مزاج میں سختی بھی پائیں. وَاعْلَمُوا، اور اس عمل میں بھی کہ تم لڑو اور آگے بڑھو. کیسے؟ اپنے آس پاس کے جتنے وہ لوگ جو تمہارے ارد گرد کفار ہیں وہ تم میں اس چیز کی سختی پائیں. وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، یقیناً اللہ، مع المتقین، متقیوں کے ساتھ ہے. تو یہ جو 123 آیت ہے اس کا ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورتی سے سمجھایا، اس کو آپ لوگ بھی غور سے سنیں کہ یہ جو تھی یہ اب انٹرنیشنل لیول پر آ گئی. ٹھیک ہے نا، وہ جو سورہ توبہ کے 2 انداز ہیں کہ عرب میں تو پھیل گیا تھا، اب اس عرب سے باہر جانا تھا، اور وہ یہ سورہ تبوک وہی پہلا مارکا ہے کہ اب وہ جو رومن امپائر ہی پہلا ٹکراؤ تھی، رومن امپائر کو ٹکرانا تھا، ان کو ہرانا تھا تو آگے نکلنا تھا نا، کیونکہ پچھلی جو پیچھے کے سارے لوگ تھے وہ تو اس رومن امپائر ہی آگے آئی ہوئی تھی، تو اس لیے یہ ضروری تھا رومن امپائر سے ٹکرنا. تو یہ اس آیت کے تھرو تھا. اس آیت کے تھرو ڈاکٹر اسرار کا کہنا ہے کہ یہ پھر انٹرنیشنل لیول پہ جو دین کی دعوت جانی تھی اور اسلام نے کیونکہ پوری دنیا میں پھیلنا ہے تو وہ اس آیت کے تھرو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذمے پھر یہ ذمہ داری تھی کہ اب یہ اسلامی افواج جو نکلی ہیں وہ اس آیت کے تھرو نکلی ہیں. تمام اسلامی افواج جو جہاد کے لیے نکلی ہیں اور یہ اسلامی سرکل پھر بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ آپ لوگ ضرور پتہ ہے ہسٹری پڑھا کریں، ضرور دیکھیں یہ 23 سال ذہن میں رکھیں. پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت عمر کا دور، حضرت عثمان کا دور، حضرت علی کا دور، پھر بنو امیہ دور. دیکھیں خلافت جب پھیلی ہے وہ تو پھیلی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بنو امیہ نے پھر محنت کی، وہ پھر اور اسلامی سلطنت پھر بڑی ہوئی. پھر اس کے بعد اسلامی ریاست کہیں گے، سوری سلطنت نہیں ریاست. پھر اس کے بعد بنو عباسیہ دور آتا ہے، پھر اتنی بڑی عثمان امپائر آتی ہے. دیکھیں 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی مسلم امہ. تو یہ 123 آیت ہے جس کے تھرو تمام پھر صحابہ نے مسلسل اس کو رکھا کہ ہاں یہ مسلسل یہ جو اسلامی افواج نکلی ہیں اور یہ جو اسلامی سرحدوں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا وہ اس آیت کے تھرو تھی کہ یہ اللہ کا حکم آ گیا تھا، کہ اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ اب کیونکہ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں غالب آنا ہے. یعنی آج جو سچویشن ہے ابھی تو مسلم امہ 1.6 بتائی جاتی ہے یا 1.7 بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، 1 ارب یا 1 ارب 60 کروڑ اس طرح سے بتائی جاتی ہے. تو ابھی دیکھیں ہم تو دیکھا جائے اس آیت کے تھرو تو ابھی ہاف پہ بھی نہیں پہنچے، لیکن اللہ کا یہ حکم یہ ہو کے رہے گا، یعنی یہ بات ہو کے رہے گی کہ اس دنیا کے کونے کونے میں اسلام غالب آ کے رہے گا. تو یہ اس آیت کے تھرو تھی جو اسلامی افواج پھر نکلی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا آیت نمبر 124 دیکھیں. وَإِذَا مَا، اور اذا جب بھی انزلت نازل کی جاتی سورتن کوئی سورت، فمنہم، تو کچھ ان منافقوں میں سے جو کہ کیا کرتے تھے، مذاق اڑانے کے انداز میں، استزاہیہ جو انداز ہوتا ہے اس میں بات کرتے تھے. یقولو، کیا کہتے تھے، یقولو یہ کہتے تھے، ایکم، تم میں سے کون ہے، زادت ہو، کس کو زیادہ کیا ہوا ہے، حاضی ہی، اس صورت نے، ایمان میں. ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھ آئی. اس کو با محاورہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے نہیں کہ دیکھیں ان آیتوں سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمانی کیفیت چینج ہوتی ہے نا قرآن پڑھ کے. تو یہ منافقین کیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے. جو 124 آیت ہے، آپس میں ایک دوسرے سے کیا مذاق کرتے تھے کہ تم میں سے کس کا ایمان کا اضافہ ہوا ہے. تو یہ اس طرح سے اس کو مذاق کے انداز میں کہتے تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن پس وہ لوگ جو آمنو، جو حقیقی مومن ہیں، جو واقعی ایمان لائے ہیں، فزادتہم، تو اس صورت نے
ان کو زیادہ کیا ہے ایمانن ایمان میں، وہم یستبشرون اور وہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جس کا اللہ پہ یقین ہے، آخرت پہ ہے، جو حقیقی ایمان والا ہے وہ تو خوش ہوگا ان آیتوں سے. لیکن منافقین کی کیا بات بتائی گئی؟ کہ وہ ایک دوسرے سے مذاق کے انداز میں پوچھتے ہیں کہ ہوا تمہارے ایمان میں اضافہ، اس طرح سے. آیت نمبر 125 دیکھیں. وَأَمَّا الَّذِينَ لیکن وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادتہم تو اس صورت نے زیادہ کر دیا ان کو رجسن پلیدی میں، الی رجسہم ان کی پہلی پلیدی کے ساتھ، وماتوا تو وہ مرے، وہم اس حال میں کافرون وہ کافر ہی تھے. آیت نمبر 126 دیکھیں. اولا یرون کیا نہیں وہ مومن دیکھتے، انہم کہ بے شک وہ منافق یفتنون فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں، فی کل عام ہر سال، مرتن او مرتینی ایک بار بھی دو بار بھی. اب یہ پورا ذہن میں لائیں، یہ جو مدنی دور ہے، یہ جو 11-12 سال ہے، یہ کیسے ہے؟ دیکھیں نا، غزوہ بدر آ گئی، پھر غزوہ احد آ گئی، پھر غزوہ احزاب آ گئی، پھر صلح حدیبیہ آ گیا. یعنی آرڈرز آتے تھے تو حکم بھی آ جاتا تھا نکلو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہر سال میں 1 یا 2 بار آزمائی جاتے ہیں، یا وہ قتال کا مرحلہ آ جاتا ہے کہ جان پیش کرو، یا پھر ان پہ آزمائشیں آ جاتی ہیں. تو یہ 1 بار یا 2 بار کا مطلب کہ ہر سال کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایمان والے دیکھیں ان منافقوں کو کہ یہ ہر سال ہی 1 یا 2 بار آزمائے جاتے ہیں. اب یہ آزمائش تھی نا، ان کے پول کھل کے ان کے کرتوت سامنے آ جاتے تھے. ثم پھر بھی لا یتوبون نہیں وہ توبہ کرتے، ولا ہم نہ ہی وہ یذکرون نصیحت حاصل کرتے، یعنی انہوں نے نصیحت نہ حاصل کی. آیت نمبر 127 دیکھیں. وہاں اور اذا جب بھی انزلت نازل کی جاتی سورتن کوئی سورت، نظرت تو وہ تو دیکھتا ہے بعضهم ان میں سے بعض الی بعض ایک دوسرے کی طرف. ٹھیک ہے نا، نکیوں میں ایک دوسرے کو دیکھنا، یعنی اب جب آیتیں نازل ہوتی تھیں محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کے دیکھتے تھے مجلس میں. حل کیا یراکم دیکھ رہا ہے تمہیں، من احدن کوئی شخص کوئی مومن تمہیں تو نہیں دیکھ رہا. ثم انصرفوا تو وہ پھر جاتے تھے، وہ چپکے سے وہاں سے نکل جاتے تھے. انہیں یہ ہوتا تھا کہیں یہ قتال کی آیتیں نہ آ جائیں، پھر قتال کے بارے میں احکامات نازل ہو جائیں گے، تو آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہاں سے کھسک جائیں. ٹھیک ہے نا. صرف اللہ پھیر دیا اللہ نے قلوبہم ان کے دلوں کو، بانہم بوجہ اس کے بے شک قومن یہ ایسے لوگ ہیں لا یفقہون جو سمجھتے ہی نہیں ہیں. آگے آ رہی ہے آیت نمبر 128 اور 129. یہ بہت عظیم آیتوں میں سے ہیں، آپ ان کو ضرور سمجھیں. 128 اور 129 کو. لقد البتہ تحقیق جاءکم آ گیا ہے تمہارے پاس رسول ایک عظیم رسول. ٹھیک ہے نا، ایک کون سا رسول جس کا سب انتظار کر رہے تھے، آخری رسول. من انفسکم تم ہی انسانوں میں سے ہے، عزیزن اس پہ شاق گزرتا ہے، علیہ اس پر، ما عنتم تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا، یعنی اس رسول پہ بہت بھاری گزرتا ہے کہ تم تکلیف میں ہو. حریصن وہ بہت حریص ہے، یعنی نبی وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے حریصن وہ بہت حریص ہے، علیکم تمہاری بھلائی پر، بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ، رعوف الرحیم نہایت شفیق اور نہایت بہت مہربان. یعنی کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بتائی جا رہی ہے کہ ہمارا جو رسول ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل پہ تو بہت نہایت گراں گزر رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ تم مومنین دنیا میں بھی کامیاب ہو، تم آخرت پہ بھی کامیاب ہو، تمہیں دنیا اور آخرت کی جو مصیبتیں ہیں تم اس سے محفوظ رہ جاؤ، اور تمہیں دونوں سعادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں. تم ایمان والوں کے بارے میں دیکھیں حریص کا ورڈ آیا، اور یہ یہی بڑی بات ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغام امت تک پہنچا دیا. تو یہ حریص ہے نا کہ ٹھیک ہے آج ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ جب رسول نے اتنی کوشش کی کہ بھئی یہ میری امت جو ہے یہ جہنم میں نہ جائے، یہ اس دن جہنم کی ہولناکیوں سے بچ جائے، تو اس پر یہ آیت ہے. دیکھیں اس کا بامحاورہ پڑھیں کہ اے لوگو دیکھو آ چکا ہے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول، اس پر بہت بھاری گزرتی ہے آپ پر تمہاری تکلیف، اور تمہارے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے لیے بہت حریص ہیں، اہل ایمان کے لیے شفیق بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر، ہر قسم کی بھلائی، ہر قسم کی خوبیاں جو ہے وہ تمہیں عطا فرما دے. ٹھیک ہے نا، امت کو عطا فرما دے. آیت نمبر 129 دیکھیں. فَإِن اگر پھر بھی
तवल्लौ, वो मुंह फेर ले, फकुल, तो कह दीजिए, हस्बी अल्लाह, तो काफी है मुझे अल्लाह, ला, नहीं है, इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई माबूद बरहक मगर वो ही, अलैहि तवक्कलतु, मैंने तो उसी पे ही भरोसा किया, वह हुआ रब्बुल अर्शिल अजीम, तो वही है रब जो अर्श अजीम का मालिक है। यानी अगर फिर भी ये लोग रूगर्दानी करें तो ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, मेरे लिए अल्लाह काफी है और इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह तौबा कंप्लीट होती है। अब आप लोगों को पता है एज यूजुअल हम लोग एंड में एक दफा पूरा रिव्यू कर लेते हैं। आप लोग अपने कुरान में ना वन से ही देखा करें, तो आप लोगों का भी रिव्यू हो जाएगा, ठीक है ना। आयत नंबर पहली से स्टार्ट करते हैं सूरह तौबा की, कि सूरह तौबा बहुत अहम सूरतों में से है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के दो पहलुओं की तरफ इशारा है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने पैगंबर आए हैं, जितने नबी और रसूल आए हैं, वो एक खास इलाके की तरफ आए हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बना के भेजा गया है बनी इस्माइल की तरफ, और पूरी ता क़यामत जितनी दुनिया जितने इंसान आते रहेंगे, यानी ता क़यामत आप नबी हैं, आप रसूल हैं, ठीक है। इसको दो पोर्शन में करते हैं, बेइज्जत खसूसी, बेइज्जत अमूमी कहा जाता है। बेइज्जत भेजा गया, पहले कहाँ भेजा गया, आपको खसूसी तौर पे बनी इस्माइल की तरफ भेजा गया है, कि आपका ताल्लुक तो खुद बनी इस्माइल में से था, फिर आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया उन 12 साल में मक्का वालों को, हत्ता कि इत्माम हुज्जत भी करा दिया गया, उनको बात वाज़ेह हो गई थी, उसके बावजूद उन्होंने इनकार किया, तो ठीक है, फिर वो अजाब के मुस्तहिक हुए। अच्छा, दूसरा पोर्शन मैंने लिखा हुआ है बेइज्जत अमूमी का। बेइज्जत अमूमी कब हुई, इस्लाम की इस कोशिश के 18 साल बाद, 6 हिजरी, सुलह हुदैबिया के बाद, जबकि कुफार को अंदाजा हो गया था कि अब वो मुसलमानों का मजीद मुकाबला नहीं कर सकेंगे, उसके बाद आपने अरब से बाहर के जो लोग थे, तमाम सलातीन, तमाम अमरा जो थे, उनकी तरफ खदूत भेजने शुरू किए। नेक्स्ट देखें, ये मैंने नेक्स्ट जो है पेज नंबर 2, ये मैंने आप लोगों के सानी के लिए है कि आप लोग को ये ग्राफ इजीली समझ आ जाएगा कि दो बड़े पोर्शन है सूरह तौबा के, पहले 5 रुकू हैं, फिर उसके बाद आगे 11 रुकू हैं, टोटल 16 रुकू पर है। पहला 5 आपकी बेइज्जत खसूसी पर है, और बाकी जो 11 है, जो ग़ज़वा तबूक है, जो रोमन एम्पायर वक्त की सुपर पावर के खिलाफ था, तो वो ग़ज़वा तबूक पे 11 रुकू चलेंगे। चलें, रुकू नंबर पहले पे आ जाएं, थर्ड पेज पर आ जाएं, ठीक है। फिर मुशरिकीन मक्का, यही क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसी थी ना, खसूसी तौर पे तो अरबों की तरफ ही आए थे, तो उन पर वो अजाब आना था, यानी कि रसूल जब उनकी तरफ आया, रसूल का उन्होंने इनकार किया, तो उन्होंने अजाब की 2 किस्तें भुगती। पहली किस्त आप लोग पढ़ आए हैं सूरह अनफाल में, उसमें 70 सरदार इनके मारे गए, और कितने थे, सिर्फ 313, यानी मुट्ठी भर जमात ने, इतने बड़े ये जो मुशरिकीन मक्का के 70 ऐसे बड़े बड़े सरदार थे जो कि बड़े बड़े जंगजू कहलाए जाते थे, वो मारे गए थे इनके हाथों। दूसरी अजाब की किस्त सूरह तौबा पहला रुकू, ठीक है, सूरह तौबा का जो पहला रुकू 9 हिजरी वाला है, वो इनके अजाब की दूसरी किस्त है, यानी रसवाई का अजाब, ठीक है ना। और फिर मैंने ये भी बता दिया कि भाई इस सूरह तौबा का क्यों नहीं बिस्मिल्लाह इसमें पढ़ी जाती, इसलिए कि हजरत अली का बयान है कि ये सूरत तो नंगी तलवार लेके मुशरिकीन के का कत्ले आम ऐलान करके नाजिल हुई थी, लिहाजा अल्लाह ताला की रहमानियत और रहीमियत की सिफात के साथ इसके मज़ामीन की मुनासबत नहीं मिल जाती। अच्छा, फिर रसवाई कैसे हुई, इनकी रसवाई ऐसे हुई कि 9 हिजरी में हज, जो 9 हिजरी का हज है, वो फाइनल हज था कि इन मुशरिकीन और मुसलमानों ने इकट्ठे किया था, राइट। देखें, हज तो वो भी कर रहे थे, दीन इब्राहिमी की बिगड़ी फॉर्म तो उनके पास भी थी, तो हज तो कर रहे थे, लेकिन 9 हिजरी का हज फाइनल हज था। हज के इज्तिमा में फिर ये वाले रुकू नाजिल हुआ, सूरह तौबा का पहला रुकू हज के इज्तिमा में, जबकि मुशरिकीन भी सामने बैठे थे, उस वक्त इनको ये बात बताई गई कि अब इनसे कोई मुआहदा नहीं किया जाएगा, 4 माह की मोहलत के बाद इनको पकड़ पकड़ के कत्ल किया जाएगा, या फिर ये जजीरतुल अरब छोड़ दें, राइट। फिर रुकू नंबर 2 और 3 की तरफ आ जाएं। 2 और 3 जो है वो फिर 8 हिजरी फतह मक्का से कबल के हालात हमने सारे पढ़े, जिसमें के वो पूरा एक हमने पूरे डिटेल्स पढ़े हैं हमने, ठीक है ना, कि मक्का पर हमला बहुत मुश्किल था अहले ईमान के लिए कि वो कैसे करें, अभी तो उतने कमजोर मुसलमान थे मक्का में। फिर अल्लाह ताला ने खास 2 और तीसरे रुकू में कहा कि आयमतुल कुफर, जो कुफर के इमाम है, ये कुरैश नहीं है, इन्होंने उस तौहीद के मरकज को शिर्क का अड्डा बना लिया था, ठीक है। फिर आयत नंबर 24 में आ जाएं। आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला ने उन मोहब्बतों का जिक्र किया जो वाकई हमारे दिलों में है, वो वाकई है, हाँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां और बीवियों के लिए शोहर, तुम्हारे खानदान, तुम्हारा माल, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारे घर। अल्लाह ने कहा बहुत महबूब है तुम्हें ये 8 मोहब्बतें ना, इन 8 मोहब्बतों का जिक्र है, और अल्लाह ने डाली है ये मोहब्बतें, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा ये 8 मोहब्बतें
تیسری کے مقابلے میں اگر تمہارے دل میں اللہ، اس کے رسول اور جہاد کی محبت زیادہ ہو گئی تو پھر تم انتظار کرو. یہ بہت سخت آیت ہے. پھر اللہ نے کہا تم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو کہ اگر یہ 8 محبتیں زیادہ ہیں تو اس کا رزلٹ میں نے اسی لیے لکھ دیا کہ اہل ایمان کیا کرے. اہل ایمان کو چاہیے کہ یہ جو 8 محبتیں یہ اللہ نے ہی ڈالی ہیں، ان کے حقوق ہم نے پڑھے ہیں، یہ ہیں، لیکن یہ جو ہے 8 محبتیں اللہ رسول کے تابع ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ ضرور اولاد سے محبت کریں، والدین سے کریں، مال سے کریں، گھر سے کریں، لیکن کتنی، جتنا اللہ کے اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کے مطابق کریں، پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن 8 محبتیں زیادہ آ جاتی ہیں تو پھر اللہ نے کہا تم میرے فیصلے کا انتظار کرو. ٹھیک ہے؟ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان 8 کو اپنے ایمان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کے معاملے کو درست کرنے کے لیے ان کو اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کے تابع کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ اصل ہماری پریورٹی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اچھا، پھر ہے رکوع نمبر 4 اور 5 جو کہ پھر 9 ہجری پر ہے، یعنی پہلا، چوتھا اور 5واں، یعنی 9. اچھا، یہ پھر میں نے حالات یہ مختصر ہی ہے کہ 6 ہجری ہے جس میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، 7 ہجری میں عمرہ قضا ادا کیا گیا ہے. پھر قریش نے وہ معاہدہ خود ہی توڑ دیا. ٹھیک ہے نا؟ وہ خود ہی ان سے ہی ٹوٹ گیا. اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوتی ہے 20 رمضان کو. پھر غزوہ حنین کا ذکر آیا سارا، جو کہ ہم نے سارا ڈیٹیل سے پڑھا. حوازن اور ثقیف کے قبائل کے پاس تھی، کیونکہ آگے طائف تک بھی تو اسلام پہنچنا تھا نا. تو یہ سارے مقابلے پھر کیے گئے. تو اس میں پھر اچھا، پھر چوتھے اور 5ویں رکوع میں جو اہم آیت مجھے لگی وہ 32 آیت لگی کہ 32 میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی طرف ایک طرح کا طنز دیا کہ وہ کیا ہے کہ یہ خفیہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، لیکن مقابلہ کرنے کی ان میں بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن خفیہ سازشیں کرنے سے ہی، اس کے ذریعے سے ہی یہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ پھر آیت نمبر 34 بہت اہم ہے چوتھے 5ویں رکوع کی، جس میں آج جتنے وہ لوگ جو کہ دین کے حوالے سے جن کو ہم آج پہچانتے ہیں، مفتی، علماء، جیسے پہلے کے ورڈ احبار، رہبان، یہ ان پر ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ دین کو، اپنے آپ کو تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی ہم دین کے نام پہ خدمت کر رہے ہیں، اس دین کے نام پہ وہ جائیدادیں بنا رہے ہیں، لوگوں کے مال ہڑپ کر رہے ہیں، تو پھر ایسے لوگ آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین لوگ ہیں. ٹھیک ہے؟ پھر 36 37 میں آپ کو یاد ہے ہم نے سارا اسلامک کیلنڈر ڈسکس کیا تھا، ہم نے پورے حرمت والے مہینے بھی ڈسکس کیے تھے، یہ اس پر ہیں. پھر نیکسٹ آ جائیں رکوع. اب 6 سے 16 کی طرف آ جائیں، جو پھر 6 سے 16 پورا غزوہ تبوک چلتا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر غزوہ تبوک میں بھی یہ، اب آپ لوگ یہ سب آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ بھئی ادھر کمانڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ادھر کمانڈر جو ہے وہ ہرکل ہے، ہیریکلس کہا جاتا ہے اس کو. اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی، سخت گرمی تھی، قحط کا دور تھا، حتیٰ کہ وہ جو کیش کراپ کھجور تیار تھی وہ حکم نہیں تھا اس کو اتارنے کا. 15 دن جانے میں لگے، 20 دن کا سٹے ہوا، اور 15 دن واپس آنے میں لگے، اور کوئی جنگ نہیں ہوئی، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی. لیکن مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے ٹکر لی رومن امپائر سے اور ان کی سرحدوں کو دستک دی. تو اور ہرکل جو ہے وہ مقابلے کی جرت نہ کر سکا، کیونکہ وہ پہچان چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر غزوہ تبوک کا اہم نقطہ جو ہے پیج نمبر 9 میں، وہ یہ ہے کہ منافقین کھل کھل کے سامنے آئے، کیونکہ غزوہ تبوک تو فرض تھی، ہر اہل ایمان نے نکلنا تھا. تو اس میں منافقین کے لیے بہت بھاری رہا. تو یہ میں نے اسی لیے سورہ نساء اور توبہ لکھی ہے. سورہ نساء اور توبہ میں بہت زیادہ منافقین کے بارے میں. پھر آ جائیں آیت نمبر 38 کی طرف، پیج نمبر 10 کی طرف. اس میں پھر یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے. اب یہ بات بڑی سوچنے والی ہے، کیونکہ یہ منافقین بھی تو کلمہ گو تھے نا، یہ بھی تو ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے، ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی تھی، یہ بھی نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو یا ایھا الذین آمنوا ہی ہے، کیونکہ قانونی اور ظاہری طور پہ مسلمان تھے. ٹھیک ہے؟ چلے نیکسٹ پیج کی طرف آ جائیں. نیکسٹ پیج جو ہے یہ جتنی منافقین کی خباثتیں ہیں نا وہ پھر میں نے الگ کر دی، کیونکہ سورہ توبہ میں بہت زیادہ سخت احکامات جو آئے سورہ نساء کے بعد سورہ توبہ میں آتے ہیں منافقین کی خباثتوں کے. چلیں آیت نمبر 38 میں یہ حکم آیا کہ جب جہاد کے لیے حکم آیا تو کیوں نہیں نکلے. آیت نمبر 40 میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سفر چھوٹا ہوتا، خوب مال غنیمت نکلتا تو یہ جاتے، اب کیونکہ سفر لمبا ہے تو ان کے دل بیٹھے جا رہے ہیں. پھر آیت نمبر 43 میں ہم نے یہ دیکھا کہ مجبوریوں کے بہانے انہوں نے بنائے اور اجازت لے لے کے بیٹھے رہے. پھر آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، یہ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، اس لیے یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر 47 میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ چلے بھی جاتے نا اے مسلمانوں تو یہ یہی کرتے کہ وہاں آپس میں لڑواتے. یہ ان کے جو سازشی دماغ تھا وہ یہی تھا کہ وہاں چلے بھی جاتے تو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے. پھر آیت نمبر 49 میں ایک منافق کا ذکر ہے، جد بن قیس کا.
تو یہ بہت بڑا مردود تھا، اس نے تو کہا کہ آپ شام کی طرف جا رہے ہیں، وہاں میں تو بہت حسن پرست ہوں، تو مجھے تو مت ہی لے کے جائیں۔ پھر آیت نمبر 50 میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کامیابیاں ملتی ہیں تو یہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے مال بھی نہیں آپ ایکسیپٹیبل کریں گے، ٹھیک ہے نا، یہ جو اپنا مال بھی دیں گے نا کہ اگر جنگ کے لیے، تو وہ بھی آپ نہیں ان سے قبول کریں۔ آیت نمبر 54 میں دیکھیں نماز لیے آتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں، اللہ کے میں خرچ کرتے ہیں تو ناگواری سے کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں دیکھیں، آیت نمبر 55 بڑی سخت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ان منافقین کو اسی لیے اس دنیا میں اتنا مال دے، سب سے بڑی آزمائش منافقین کی ان کا مال اور اولاد ہی تھی۔ آیت نمبر 56 دیکھیں، قسمیں کھاتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کی قسمیں کھانی پڑتی ہیں ان کو، بعد بے بعد جیسے قسم کھانا، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 60 بہت اہم ہے، اس میں ہم نے زکوٰۃ کے مصارف پڑھے تھے سارے، کہ آپ اپنی زکوٰۃ میں سے کیسے اپنا خرچ کرنا ہے اور کتنے لوگوں پہ کس حساب سے کرنا ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھیں ضروری ہے، آپ جب خود دیکھیں، یہ تو قرآنی آیت ہے نا، اس کا ڈیٹیل آپ کو پھر علماء سے رجوع کرنا ہوتا ہے کہ کتنا فقیروں کو، کتنا مسکینوں کو، عاملین صدقات کو، مؤلفۃ القلوب کو، گردنوں کے چھڑانے والے، تاوان والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور مسافر، یہ 8 پوائنٹ آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ اچھا پھر 64 میں دیکھیں، 64 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان منافقین کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہی کے ذریعے ان کے سارے جھوٹ کے پردوں کو کھول دیا جائے گا۔ اچھا 67 68 دیکھیں، 67 میں کیا منافق مرد منافق عورتوں کی بات آ گئی کہ یہ بدی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے ہیں، اور ان کو مسلسل عذاب دیا جائے گا۔ پھر نیکسٹ آ جائیں 71 72، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان مرد، اہل ایمان عورتوں کی بات کی کہ یہ لوگ کون ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑے انعامات ہیں۔ آیت نمبر 72 میں، اور جس میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ پھر آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان منافقین کی جو سازشیں ہیں ان کو ناکام کرنے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 74 میں پھر یہ لوگ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم نے نہیں کہا، جبکہ انہوں نے کہا ہوتا تھا، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو لکھوایا تھا سورہ منافقون میں، ہم بڑا ڈیٹیل سے ایک واقعہ پڑھیں گے، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو 74 میں 2 اہم نکات ہیں، ایک تو انہوں نے کلمہ کفر کی طرف اشارہ ہے، اور ایک انہوں نے چاہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا منافقین میں، جو کہ وہ نہیں کر سکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام حذیفہ بن یمان کو بتائے تھے، تو حذیفہ بن یمان کا نام ہے صحابہ میں پھر یہ نام پڑ گیا تھا صاحب السر النبی، یعنی کہ رازدان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان کہا جاتا ہے حذیفہ بن یمان کو، ٹھیک ہے۔ پھر 75 76 77 میں ہم نے کیا پڑھا کہ منافقین عہد کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، امین بنائے جاتے ہیں تو خیانت کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا امین آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا، امین کیا ہے؟ جیسے اب آپ کے پاس اولاد ہے تو اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس، اگر میرے پاس مال ہے تو یہ اللہ کی امانت ہے، یہ ہم امین ہے، ہم خود امین ہیں ان تمام چیزوں کی، یہ صحت ہے، یہ امانت کے طور پہ، اب اس کو خرچ کیسے کرنا ہے؟ تو یہ ہے منافق کیا کرتا ہے، اس کو اپنا ہی سمجھ لیتا ہے، جبکہ امین کیسے تھا کہ بھئی اگر یہ مال ہے تو یہ امانت ہے، اس کو اللہ کے لیے خرچ کرو، انہی احکامات کے مطابق خرچ کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، تو آپ اور میں بھی امین ہیں ان تمام چیزوں کے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 79 دیکھیں، ابو عقیل انصاری کا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، جنہوں نے ساری رات محنت کر کے صبح کھجوریں لے کر آئے تھے۔ اچھا 80 بہت سخت ہے کہ اللہ انہیں ہرگز نہیں اب معاف کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا 80 پہ 145 سورہ نساء میں نے اس لیے لکھی ہے کہ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا کہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ منافقین کا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہاں یہ آیا تھا، اور 80 سورہ توبہ میں آیا کہ اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ پھر 81 میں اچھا 81 میں خود بھی نہیں کرنا، دوسروں کو بھی روکنا، یعنی دوسروں کو بھی جہاد پہ جانے سے روک رہے تھے کہ باہر بہت گرمی ہے، وہاں بہت گرمی ہوگی تو مت نکلو۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو چاہیے ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔ پھر 84 میں پھر کیا ہے، منافقین کی رسوائی کا بہت بڑا عذاب، 84 آیت کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہوں گے۔ اچھا آگے آ جائیں 88 89 میں اہل ایمان کا ذکر آتا ہے۔ پھر 92 میں ہے کہ وہ والے لوگ تھے جو مہم میں تو جانا چاہ رہے تھے لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے۔ پھر 94 میں اللہ نے بذریعہ وحی کے ذریعے پورے ان کے جھوٹ ظاہر کر دیے منافقین کے۔ پھر 97 98 99 رائٹ، وہ ابھی جو میں نے ڈسکس کیا ہے، مدینہ کے اطراف کے بدوؤں کی قسمیں تھیں کہ نفاق میں سخت تھے، کچھ کہتے تھے کہ اسلامی حکومت ہی ختم ہو جائے، یعنی سب سے مشکل یہ کام ہے۔ دوسرے پھر تیسرے کون تھے جو ایمان والے بھی تھے ان میں،
ٹھیک ہے. اچھا پھر 100 آیت پہ آ جائیں, جو سابقون الاولون ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلی قرآن کلاس میں, کہ سابقون الاولون کون ہوتے ہیں؟ جو حق کو فوراً قبول کرتے ہیں, یہ نتائج کا انتظار نہیں کرتے. اچھا جو ان کی پیروی کرنے والے, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی ہوتے ہیں, یہ بھی حق کو تو پہچانتے ہیں, بس یہ چاہتے ہیں ذرا 2-4 لوگ بھی ہمارے ساتھ چل پڑیں. تو ان کی کم ہمتی کی وجہ سے یہ آئے تو صحیح دوسرے نمبر پہ, لیکن کامیاب یہ لوگ بھی ہیں, کامیابی ان کی بھی ہے. مہاجرین انصار سابقون الاولون اور ان کی اتباع کرنے والوں کو بھی کامیابی اللہ نے عطا فرمائی, کیونکہ یہ ہمت میں کم ہوتے ہیں لیکن حق کو یہ بھی پہچان لیتے ہیں. اب آ جائیں 101 کی طرف. 101 آیت جو ہے وہ پھر منافقین کا جو ٹوٹل نفاق تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا تھا. یہ جھوٹے بہانے بناتے تھے, جھوٹی قسمیں کھاتے تھے, حتیٰ کہ یہ ایمان والوں کے دشمن بن جاتے ہیں. فائنلی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایمان والوں کے دشمن ہی بن جاتے ہیں. اچھا مومنین صادقین کا رویہ جو ہوتا ہے وہ ان منافقین کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب ہر وقت کبھی جہاد کی بات, کبھی مال نکالنے کی بات, تو ایسا مومنین صادقین کا رویہ ان منافقین کے لیے پھر کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا, کہ آئے دن پھر ان کے یہ پول کھل جاتے ہیں. اب وہ تو پیچھے پیچھے رہنے والوں میں سے ہوتے ہیں, پھر ان کا یہ پول سامنے ہو جاتا ہے کہ بھئی ان کے پول کھل جاتے ہیں, ان کی منافقت ظاہر ہو جاتی ہے. یعنی مومنین صادقین کی نیکیاں پھر ان کے لیے مشکل پڑ جاتی ہیں, کہ ان کو یہ کسی عذاب سے کم نہیں لگتی, کہ اس کی وجہ سے ان کی بے عزتی ہوتی ہے, کہ یہ نیکی میں بڑھنا نہیں چاہ رہے ہوتے, یہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں, تو ان کے پول کھل جاتے ہیں. حتیٰ کہ پھر یہ منافقین ان کو مسلمانوں سے پھر نفرت ہی ہونے لگ جاتی ہے. 102 آیت میں دیکھیں, اس میں ابو لبابہ کا ذکر ہے, رائٹ, وہ جو ابو لبابہ کا ہم نے وہ جو پلر بھی اور وہ جو پکچرز دیکھی تھی. پھر 103 پہ آ جائیں. 103 کون سی آیت تھی؟ یہ ان سچے مومن پر تھی جو کمزوری اور سستی کے باعث نہیں گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے صدقات قبول فرما لیں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 105 پہ آ جائیں. 105 میں پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن تو تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, یعنی دنیا میں اعمال اس طرح کرو کہ تمہارے سارے عمل, تم اور تمہارے اعمال جو ہے تم نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. پھر 106 کی طرف وہ 3 اصحاب کا ذکر ہے, کعب بن مالک, حلال بن امیہ اور مرارہ بن ابی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر 107, 8, 9, 10 یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگی, مسجد زرار کے بارے میں ہم نے سارا پڑھا تھا. پھر 111 جو ہمارا آج کا سبق ہے, کہ اہل ایمان کا اپنے رب کے ساتھ جو ہے یہ 2 طرفہ سودا ہے, اگرچہ یہ ادھار کا سودا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کا پختہ عہد جس کو پورا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے اس کو پورا کرنا. تو اہل ایمان کو اس ادھار کے سودے پر اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ دنیا میں آنے والی جتنی تکلیفیں ہیں, جتنے صبر ہیں, جتنی قربانیاں ہیں, یہ سارے جو انعام ہیں یہ مرنے کے بعد آخرت میں ملیں گے. اس کے بعد 112 کی طرف آ جائیں. اس میں 6 صفات ہم نے پڑھی تھی. توبہ کرنے والے ہیں ایمان, مومن کون ہوتا ہے؟ توبہ کرنے والا, بندگی کرنے والا, اللہ کی حمد بیان کرنے والا, دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والا, رکوع کرنے والا اور سجدہ کرنے والا. لیکن اس کی پریکٹیکل شکل بھی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, بدی سے روکتے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد 113, 114, 115 کہ ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ اعلان حکم آ گیا کہ اب جو مشرک والدین یا مشرک رشتہ دار ہیں ان کی استغفار نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا. ہاں جب وہ زندہ ہے تو ان کو کرو, ان کے مرنے کے بعد ان کی استغفار کا حکم آ گیا کہ اب نہیں کرنی. آیت نمبر 119 دیکھیں کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو. پھر اس کے بعد 120, 121, 122 یہ ٹوٹل جو ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ 122 میں اس مسئلے کا حل آ گیا کہ یہ نفاق میں اس لیے بدو لوگ زیادہ ہیں کہ ان کی صحبت, ان کو صحبت نبوی نہیں مل رہی. ٹھیک ہے نا. پھر 123 جو ہے وہ فل اسلامی افواج جو جہاد کے لیے نکلی ہیں وہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے نکلی ہیں, جس سے اسلامی سرحدوں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا. ٹھیک ہے. 124 کیا ہے؟ وہی جو منافقین آپس میں کہتے ہیں کہ بھی کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے. پھر 125, 26, 27 127 جو ہے وہ قتال کے حکم سے گھبراتے ہیں بہت زیادہ. پھر 128 جو ہے اور 129 جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. چلے یہاں پہ ہماری سورۃ توبہ کمپلیٹ ہوتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.